بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارا جو سبق تھا گردانے یاد کرنے کا، تو اس میں ہم دیکھیں۔ السلام علیکم، آپ کی آواز بہت خراب آ رہی ہے۔ اچھا جی، چلیں میں دوسری جگہ سے جوائن کر لیتا ہوں۔ تھینک یو۔ Recording in progress. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سبق تھا گردانوں کا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ آواز کلیئر ہے جی؟ جی بالکل کلیئر ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو عامر حیات صاحب بسم اللہ فرمائیں، مضارع مثبت معروف کی گردان۔ کس سے مضارع کی پڑھ دوں؟ سیکھے کس اب سے؟ آپ نصر سے ہم نے دیکھی تھی جی۔ نصر ینصر، ہاں اس سے جی مضارع کی صرف پڑھ دیں؟ جی مضارع مثبت معروف۔ ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران ینصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصر ننصر۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ مجہول سنائیں جی قمر زمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یونسران، اس کا سٹارٹ ینصرو یونسران یونسر یونسرو 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 یونسرانی یونسرو یونسر ینصرو ینصرانی ینصرون۔ یونسرو یونسرانی یونسرون نصرت تنصرو 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 تنصرا تنصرنا تنصرو تنصرانی تنصرانی ینصر تنصرنا ینصر ينصرنا جی۔ پھر تنصرو تنصرانی تنصرون۔ تنصرو تنصرانی تنصرنا جی تنصرتی ہاں آپ خرم گلزار صاحب آپ جی سر۔ سنائیں مضارع مجہول۔ ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرونا انصرو ننصرو۔ ہاں تنصرنا ہے جمع مؤنث حاضر تنصرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نفی مضارع معروف آپ سنائیں ریشا صاحبہ۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں نے کہاں سے شروع کر دیا۔ یہ اصل میں میرا خیال ہے استاد جی کے ذہن میں نہیں رہا، آپ نے ہمیں جو استاد جی کام دیا تھا نا وہ ماضی کا ہی تھا، جو ہے ماضی معروف اور مجہول اور نفی، یہ 4 گردانیں آپ نے دی تھی، تو مضارع ابھی میرا خیال ابھی ہم نے نہیں پڑھا،
ویسے پریکٹس تو ہم نے نہیں، کر لی آپ تھی. نے پچھلے سبق میں سنایا نہیں تھا ماضی کو؟ ماضی سنائی تھی، جو آپ نے کام دیا تھا میرا خیال وہ یہی تھا ماضی کا ہی نا، جو اس میں اینڈ پہ نفی ہمارے ایڈ، جی نفی نہیں ایڈ نہیں، کیا تھا آپ نے. ہاں یہ نہیں تو نہیں نہیں، آپ کو بھول ہو رہی ہے شاید. اچھا، میں نے تو مطلب کہ میسج کا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ بھیجا ہے یا نہیں، میں نے آپ البتہ کو لائیو میسج کیا سیشن تھا. میں. اچھا، میں نے آپ کو کنفرم کرنے کو میسج بھی کیا تھا، کیونکہ کچھ گروپ میں کنفیوژن تھی کہ جو وہ تھی جو آپ نے بھیجی تھی نا صرف کبیر، اس کا پیج 10 کی فرسٹ 4 جو گردانیں تھیں وہ اس کے آپ نے 6 لفظ دیے تھے. ایک منٹ دوبارہ اس کو چیک کر لیتے ہیں. جی میں نے میسج کیا تھا، پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیے تھے، یاد ہے؟ میں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. اب دیکھیں نا، میں نے جو 10 نمبر صفحہ ہے نا جی، جی میں نے یہ کھولا ہے ابھی. میں نے اس کے آپ نے ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو اگلی گردانیں ہیں مضارع کی وہ یاد کر لیں. آپ نے پوچھا کہ یہ جو 10 نمبر صفحے پہ ہے، میں نے کہا جی. میں نے کہا 10 نمبر صفحے پہ شروع کی 4 گردانیں. اچھا، پھر یہ مطلب کنفیوز رہا ہے معاملہ. میں نے تو آج جی سپیر گروپ سے تو میں نے مضارع کی گردانی اچھی بلی سنی ہے، ان سے تو کئی مصادر سے سنی ہے. چلے اس صفحے کو کھول کے آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں تو اس سے میں کاپی کر کے کی کوشش کرتی ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اسے تو ڈالنا ہی ہے نا اس میں. ہاں یہ تو ہے، لیکن برحال وہ دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی ذرا مشکل ہو جائے گا نا پھر، اس لیے اس کو جی پھر اس صفحے کو ابھی بند ہی کر دیتے ہیں. اور تو آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا اس میں 6 ورڈز تھے، اس میں نصارہ بھی نہیں تھا. اس میں کتاب، خلق، رجوع، ظہور، فہم یہ تھے. وہ تو مشق کے لیے تھے نا، وہ تو اچھا وہ مشق آپ کے کو لیے سننے نہیں تھے؟ سننے تھے، لیکن وہ علادہ اس کے مشق کے لیے تھے. اصل جو سبق تھا وہ یہی تھا، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے وہ کلیئر ہو گیا معاملہ. بہرحال چلیں، کوئی بات نہیں. ہم انہی کو ہی دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم نے لکھ کے بھیجا تھا، انہی سے ہی ہم پھر سن لیتے ہیں. وہ تو ہم نے پچھلے مطلب کہ جو سبق تھا ماضی کی گردانیں، وہ بھی کئی مصادر سے ہم نے سنی تھی نا جی. جی ہاں تو وہ تو مشق کے لیے تھے صرف. بہرحال چلیں، یہاں پہ یہ ہے لفظ یصبرو. یصبرو ولماذا یصبرو، جی اس سے ماضی معروف آپ دیکھیں. ماضی معروف، صبرا، جی صبرا، صبرو، صبرت، صبرتا، جی، صبرتنا، صبر. صبرنا، صبرتا، جی صبرتما، صبرتم، جی صبرتی، صبرتما، صبرتنا، جی صبرتو، صبرتما، صبرتم، صبر، 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 نا صبرنا. جی جی. قمر زمان صاحب بھی اسی وجہ سے کافی مشکل میں گردان سنا رہے تھے، تو میں نے کہا شاید چلیں. اس میں ایک سوال مجھے کرنا تھا آپ کے اس کا. اس میں ایک ورڈ تھا، باقی جو آپ نے سارے ورڈ دیے تھے وہ تو جیسے رجا، ظہرا، خلقہ تھے تو ٹھیک ان ہے. سے تو بن گئی. ایک تھا میں نے تو بنا لیا تھا فہامہ سے، مگر فہیمہ سنا کہ وہ الفہم. فہیمہ ہے، تو فہیمہ کے باقی کیسے ہوں گے؟ باقی تو ہو جائے، یفہم. چلو ماضی معلوم تو ہو جائے گا، جو اسبات ماضی مجہول ہے اس میں فہیمہ ہی رہے گا. جی فہیمہ. چلو لیکن ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول اور مضارع مجہول دونوں ہمیشہ ایک ہی وزن سے آتے ہیں، فعیلہ کے وزن سے. جون سا مرضی باب ہو جائے وزن یہی رہتا ہے فعیلہ، تو فہیمہ آئے گا اس سے. اوکے تھینک یو. جی اچھا استاد محترم، اس میں جو زہرا تھا اس جی کا جی، مضارع کیا بنتا ہے؟ زہرا. یہ باب فتح سے ہے نا جی، باب فتح سے یظہرو.
यज़हरु, ٹھیک ہو ٹھیک ہے نا جی. یہاں ایک پیچھے لفظ گزرا تھا یظہر السر، یظہر السر، بلکہ وہ ماضی کے ساتھ ہے. وقد ظہر السر مضارع کے ساتھ بھی اس طرح استعمال ہے اس کا قریب قریب کا. یہ باب فاتحہ سے ہے. اچھا اسی سے ظہر سے آپ گردان سنائیں. محمد اسامہ صاحب، جی محمد اسامہ صاحب. جی ماضی معروف یا جی ظہر، ظہرا، ظہرو، ظہرت، ظہرتا، ظہرتنا، ظہرنا، ظہرنا، ظہرتو، ظہرتما، ظہرتم، ظہرتم، ظہرتی، ظہرتما، ظہرتنا، ظہرتو، ظہرنا. جی اسی کو نفی میں بدلیں، نفی میں ما ظہر، ما ظہر، ما ظہرو، ما ظہرت، ما ظہرتا، ما ظہرنا، ما ظہرتا، ما ظہرتما، ما ظہرتم، ما ظہرتی، ما ظہرتما، ما ظہرتن، ما ظہرتو، ما ظہرنا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ ہم الفاظ کچھ تلاش کر لیتے ہیں. یہ لفظ ہے اذهبو، اذهبو، اس کا ہم نے معنی کیا کیا ہے جی؟ اذهبوا، چلنا. سب جاؤ. ہاں ویسے تو اس کا معنی ہے جاؤ. جب اس کا صلہ با کے ساتھ آ رہا ہے، با لفظ اس کے ساتھ آ رہا ہے، یہ متعدی بن رہا ہے. اس کا لفظی معنی بنے گا چلے جاؤ میری قمیض کے ساتھ یا میری قمیض کو لے کر. ٹھیک ہے، تو ہم مرادی معنی اس کا کر سکتے ہیں لے جاؤ میری قمیض کو. ٹھیک ہے جی. تو اذهبوا یہ فعل امر ہو گیا، جمع مذکر کا صیغہ ہو گیا. یہ اس کی ماضی کیسے آئے گی جی؟ ذهب، ذہابہ. ذہابہ سے خرم گلزار صاحب آپ دیکھیں. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. ذہب نا کا کیا معنی ہو جائے گا جی؟ ہم سب گئے. ہم سب گئے. اسی سے مجہول دیکھیں قمر زمان صاحب. ذہبا، جی ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتم، ذہبتا، ذہبتم، ذہبنا، ذہبتما، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا. اذهبوا، اذهب، ذہبتو ذہبنا، ذہبتو ذہبنا. ذہبتو ذہبنا. جی ذہبتو کا معنی ذہبتو لوٹ گئے. ہاں نہیں، ذہبتو مجہول ہوگا نا جی. مجھے لایا گیا یا مجھے لے جایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ لفظ ہے انی لاجد، انی لاجد. ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے جی؟ بے شک مجھے آ رہی ہے. میں پاتا ہوں، میں پا رہا ہوں، میں پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو. تو وجدان پانے کو کہتے ہیں، وصول حاصل کرنے کو کہتے ہیں وجدان. تو یہ اس سے ہے وجدہ یجدو. تو اگر وجدہ سے ماضی معروف کی گردان ہم منفی میں کریں تو یہ کیسے ہم ما وجدہ. ما وجدہ یا اس کو
استاد جی آپ کی پڑھیں گے آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی. استاد جی آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے کیا کہہ آپ رہے کی ہیں. نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے سر؟ سب کو نہیں آ رہی جی. نہیں اب ٹھیک ہوگی آپ کی آواز. جی آپ کی آ رہی ہے مجھے. ہاں جی ٹھیک ٹھیک. اچھا جی آپ چلیں، نے کن میں عامر کن کو صاحب سے کہا؟ کہہ رہا تھا. اچھا جی عامر حیات صاحب. جی ما وجدہ، ما وجدہ، ما وجدو، مجہول جی. وجدہ جی اور نفیہ کیسے؟ ٹھیک ہے، نفی میں پڑھ لیں. ما وجدہ، ما جی وجدہ، ما وجدو، ما وجدت، ما وجدت، ما وجدنا، ما وجدتا، ما وجدتما، ما وجدتم، ما وجدتی، ما وجدتما، ما وجدتن، ما وجدتو، ما وجدنا. جی. الوجدان مانا اگر پانا ہوا تو وجودہ کا مانا کیا ہوا جی؟ اس نے پایا، مجہول. اسے پایا گیا. ہاں جی وہ پایا گیا. اور ما وجد تو میں نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے، ما وجدنا ہم نہیں پائے گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو یہ تو مجرد سے ہماری گردانیں ہیں. کچھ ثلاثی مزید سے بھی کچھ گردانیں آپ کر سکیں گے. ٹرائی کر لیتے ہیں. جی یہ لفظ ہے استغفر لنا. استغفر لنا، یہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا جی؟ ہمارے لیے استغفار کیجیے. استغفار کیجیے. استغفار کون سا باب ہے جی؟ استفعال. استفعال. اچھا، استفعال میں اگر ماضی ہم کریں گے تو یہ کیسے بنے گا؟ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں آصف صاحب. چلیں تھوڑی دیر ان کو ریسٹ دیتے ہیں. آپ ہی پڑھیں جی خرم صاحب. اس کو کس میں پڑھنا سر؟ اس میں ماضی میں. جی استغفرا، استغفر. استغفرا، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا. جی ماشاء اللہ. یہ ہو گیا استغفرتو، مطلب میں نے استغفار مغفرت طلب کی. میں نے استغفار کیا مطلب میں نے مغفرت طلب کی. استغفرتا تو نے مغفرت طلب کی. استغفرنا ہم نے سب نے مغفرت طلب کی. تو اچھا یہ باب سمیع سے ہے. علم یعلم انی اعلم. تو اگر اس کو باب سمیع سے ہم پڑھیں گے ماضی معروف تو دیکھیں آصف صاحب. عالمہ سے ماضی کی گردان کرنی. جی جی. عالم، عالمہ، عالمو، عالمت، عالمتا، عالمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمت، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمت، علمنا. جی یہ لفظ ہے، اس کو دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا مشکل نہ ہو تو. فرتد بصیرہ، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے جی؟ فرتد واپس آ گئی، وہ لوٹ آئی. ارتداد پھرنے کو کہا جاتا ہے. ارتداد لوٹ جانے کو کہا جاتا ہے، پھر جانے کو. تو ارتدہ یہ ماضی ہے اور ارتداد یہ کون سا باب ہوگا جی؟ باب افتعال. باب افتعال. ماشاء اللہ. ارتداد تا کی علامت اس میں موجود ہے باب افتعال کی. تفسیر الابواب میں جو علامتیں ہیں ہر باب کی آپ ان کو دیکھیں، آہستہ آہستہ وہ سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک تو باب افتعال ہے، ثلاثی مزید ہے. دوسرا یہ
ایک کلمہ میں دو لفظ ایک جنس کے آ رہے ہیں، دال، تو ادغام ہو کے پڑھا جا رہا ہے اس کو. تو اس کو پڑھ سکیں گے؟ کون سے صاحب یہ پڑھیں گے جس کو؟ ارتدہ. جی اسامہ صاحب. جی میں کوشش کر لیتا ہوں. ارتدہ، ارتدا، ارتدو، جی ارتدت، ارتدتا، جی ارتددنا. ارتددنا. اچھا تو دال پہ جی تشدید کے بجائے دد ہو جائے گا وہ. ہاں جی، چونکہ جزم ختم ہو گئی ہے نا، جزم نہیں رہی اب. اچھا جی تو آگے سب میں ارتددنا. یہی ہوگا جو بھی دال ہے اس پہ. تو جی ارتدتو، ارتدتما، جی ارتدتم، ارتدتی، ارتدتما، ارتدتن، جی ارتدتو، ارتددنا. جی ماشاء اللہ، آپ نے ایک مشکل لفظ سر کر لیا ہے جی. ماشاء اللہ. سپہر کی کلاس میں وہ مضارع کی گردانیں تھیں ان کی، اور سب ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی سنائی. تو مجھے خوشی ہوئی. اینڈ پہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کچھ تاثرات، 2 دفعہ آپ نے گردانیں ماضی اور مضارع کی یاد کر لی ہیں. انہوں نے کہا سر جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں یاد ہوئی ہیں یا نہیں، سنا لی ہیں ہم نے. اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مضارع سے ہٹ کر آپ کوئی اور سن رہے ہیں. میں ان سے نفی تاکید کی بھی سن رہا تھا، وہ مضارع سے ہی ملتا جلتا سیگا ہوتا ہے. لم کے تو ساتھ ہاں نفی تاکید کی، نفی جہت کی نہیں سنی. مطلب جیسے لن یذهبا، یذهبو سے لن یذهبا، لن یذهبا. تو یہ لفظ ہے آگے عن فرحہما، عن فرحہما وسرورہما. یہ فرح کون سا اسم ہے یا فعل ہے جی خرم صاحب؟ یہ فعل ہے سر. ہاں فرحن کا نہیں، اسم ہوگا. فعل پہ تو ہاں جزم اس پہ تنوین آ رہی ہے نا جی، فرحن. اور دوسری طرف یہاں پہ دیکھا جائے تو حرف جار ان داخل ہے نا اس پہ. حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں یا نہیں ابھی جی جی تک درست ہوا؟ تو وہ اسم کی علامت ہوتے ہیں نا، عن فرحہما، تو یہ اسم ہوا. فرح مصدر ہے. یہ فرح کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ فرح، خوش ہونا. ہاں فرحت، فرح، فرحت. تو یہ کون سے باب سے آتا ہے جی؟ ریشا صاحبہ کون سے باب سے یہ آ سکتے ہیں؟ فرح، فرحا، فرحا، فریحہ، فعلا یا فریحہ سے ہے فریحہ، گئے. فریحہ. فریحہ یفعلو یعنی سمع یسمعو سے. جی باب سمیع اسماء سے. تو اس کی گردان ہارون صاحب جی، ہارون صاحب اس کے ماضی کی گردان آپ دیکھیں فریحہ سے. جی قمر زمان صاحب آپ دیکھیں. فرح، فرح، فرحا، فرح، فریحہ، 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 فریحہ. فرحا، فرح، فرح، فرحا، فرحو، فرح، فرحتا، فرحتما، فریحت، فرحتم، فرحت، فرحتا، فریحتا، فرحنا، فریحتا ہے نا. فرحتا، ہاں جی فرحتا، چپ، فرحا، فرحتا، فرحتا، فرحنا، فرحتا، فرحنا، فرحنا، فرحت، فرحت، فرحتا، فرحتما، فرحتا، فرحتم. جی فرحتا، فرحتما، فرحتم، فرحتی، فرحتما، فرحتن، جی فرحتو، فرحنا. جی ماشاء اللہ. یہ عالمہ کی طرح ہے نا جی، عالمہ کی طرح. عالمہ، فریحہ ایک ہی وزن پہ ہیں سارے. اچھا استاد جی ابھی جو آپ نے نقطہ بتایا تھا کہ یہ فعل نہیں ہے اسم ہے،
یہ آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے پیچھے جو حرف جارہ آیا ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے فعل؟ جی 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 بالکل. ٹھیک. اسم کی کچھ علامات ہیں نا جی, جی جی تو جی وہ ٹھیک. مشہور علامتیں ہیں, جیسے الف لام جس پہ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, جی حروف جار جس پہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, تنوین جس پہ آتی ہے وہ اسم ہوتا ہے, اس میں اشارہ ٹھیک. ہمیشہ اسم ہے, اس میں موصول اسم ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح جو مضاف ہو رہا ہے وہ بھی اسم ہے, فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں جو اسم کی ٹھیک. خاص ہیں. جی اچھا, ایک ہی لفظ جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ ان ہاں علامتوں بالکل, سے یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ یہاں پہ اسم کی طرح یوز ہوا ہے یا فعل میں. جی جی بالکل 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 بالکل. اوکے تھینک کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جامد ہوتے ہیں. جامد کا مطلب ہے کہ وہ نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل, بس وہ انہوں نے اسم کے معنوں میں ہی صرف آنا ہوتا ہے, ان سے کوئی لفظ اور بن نہیں سکتا ہوتا. ٹھیک ہے, یو. اور ایسے الفاظ سے فعل نہیں بن سکتا. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مصدر کہلاتے ہیں, جیسے مصدر. اب مصدر سے کئی سارے الفاظ بن سکتے ہیں, جیسے یہ فرحن کا لفظ ہے, سرور کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ لفظ ہے کان یوما مشہودا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مشہودا, یہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے جی؟ ظاہر ہونا. شاہد ہونے کا دن نہیں آیا. نہیں, ویسے اس پورے جملے کا ترجمہ کیا تھا جی؟ وہ دن تھا بڑا یعنی اکٹھے ہونے کا. ازدحام, ہاں خوشی کا ازدحام دن. کا دن تھا. جی. مشہود دیکھیں, شہادت کا جو لفظ ہے حاضر جی ہونے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جی تو حاضر ہونا, اس سے شاہد حاضر کو کہا جاتا ہے. گواہ کے معنی میں یہ لیا جاتا ہے, اس لیے کہ گواہ بھی حاضر ہوتا ہے اس وقت, اس وجہ سے اس کو بھی شاہد کہا جاتا ہے. تو مشہود جو محظور ہوتا ہے, جس کو حاضر کیا گیا ہوتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے مشہود. یہ دوسرے معنی میں لیا گیا جس میں حاضری کی گئی, لوگوں کو موجود پایا گیا یا حاضرین تھے وہ سب. تو یوم کی صفت ہے نا, لوگوں کی تو نہیں ہے. یوم مشہودن وہ ایسا دن تھا جس میں سب کو لایا گیا تھا یا سب موجود تھے, اس معنی میں کر کے آتا ہے. تو یہ کون سے باب سے آ سکتا ہوگا جی؟ معروف الفاظ ہیں اس کے. سر یہ باب مفاعلہ سے آ سکتا ہے نا, مشاہدہ. ہاں وہ آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے, ماشاء اللہ. لیکن شاہدہ یہاں یشاہد مشاہدۃ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تو یہ مشہود ہے نا, اس میں مفعول ہے, یہاں مجرد پہ ہے. یہ کون سے باب سے ہو سکتے ہیں؟ شاہدہ یشاہد. جی باب کون سا ہوگا جی؟ سمیع یسمع. سمیع اسمہ آتا ہے, شہید اللہ انہ لا الہ. ٹھیک ہے, اور اشہدو آتا ہے لفظ, یہ مضارع کا صیغہ ہے. اشہدو واحد متکلم ہے, یشہدو تشہدو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باب سمیع سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باب سمیع سے اس کی جو ماضی آئے گی وہ کیا آئے گی جی؟ آصف صاحب آپ دیکھیں اس کے کتنا. جیسے بھائی نے بتایا شاہدہ ہے اس کی. جی اس کو دیکھیں پڑھیں. شاہدہ شاہدہ شاہدو شاہدت شاہدتا شاہدنا شاہدتا شاہدتما شاہدتم شاہدتی شاہدتما شاہدتن شاہدتو شاہدنا. ہاں اس کو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے, شاہدتی شاہدتو, اچھا دال شاہدتو نہیں پڑے نہیں گی, پڑھیں گے. شاہدتو. ٹھیک ہے جی 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 بالکل. بالکل. اچھا تو شاہدہ شہادہ کا, ورڈ نہیں ہے. ہاں نہیں, ٹھیک. شاہدہ شاہودہ ہو سکتا ہے, شاہودہ اگر ہو, شاہدہ نہیں ہے. شہودہ ہو سکتا ہے. اگر شہودہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سمع یسمعو سے آئے گا, کرم یکرمو سے نہیں آئے گا؟ دیکھیں ایک تو میں نے مثال دی ہے نا قرآن مجید سے, شاہدہ شہید اللہ عنہ, تو وہاں سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں.
لغت کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. تو مشہور معروف جیسے پڑھا جاتا ہے یشہدو، اشہدو اللہ الہ، ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں. تو اشہدو کا جو صیغہ واحد متکلم ہے مضارع کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سا مضارع ہے جو مفتوح العین ہے. تو مفتوح العین میں پھر باب فتح آئے گا اور سامی آئے گا. اور اس کی ماضی پھر دیکھنی پڑے گی کہ یہ شاہدہ ہے یا شاہدہ. شاہدہ استعمال میں ویسے ہی زبان پہ نہیں صحیح چڑھ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاہدہ سمیع سے ہے اور ہے بھی سمیع سے. اور کاروما سے آنے کی اس کی وجہ جو ہم لوگ بولتے ہیں شہید، یہ اس کی صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے شہید، تو اس طور پر یہ باب کاروما سے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ باب کاروما سے صفت مشبہ آیا کرتا ہے، اس میں فاعل نہیں ہوتا. جیسے ہم پڑھتے ہیں شاہد، یہ اس میں فاعل ہے. قائم کھڑا ہونے والا، اسی طرح آکل کھانے والا، شارب پینے والا، ٹھیک ہے. تو واصل ملنے والا، وصلہ یصلو سے. لیکن جو صفت مشبہ کی صیغے ہوتے ہیں وہ صرف باب کروما سے ہی آتے ہیں، جیسے شہید، کریم، مجید، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے صیغے. تو مشہود ہے، اس کی ماضی ہو گئی ہے جی. اچھا، تو شہید تو کا کیا معنی ہوا؟ میں حاضر ہوا. شہدنا ہم سب موجود ہوئے، حاضر ہوئے. اس کے اگر دوسرے معنوں میں مرادی معنوں میں لیا جائے تو پھر میں نے گواہی دی، ٹھیک ہے. شہیدہ اس نے گواہی دی، شہید تم سب نے گواہی دی. اچھا جی، اگر اس کو باب استفعال پہ ہم لے جائیں، باب استفعال پہ، تو عامر حیات صاحب ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ استشہد، استشہد، استشہاد اس کا مصدر ہوگا. سین چونکہ طلب کے لیے آتا ہے، طلب کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تو استشہاد یعنی گواہی طلب کرنا. جیسے غفر یغفر ہے معاف کرنا، ٹھیک ہے. اور استغفر معافی طلب کرنا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح وصل ملنا، استوصل وصل کو طلب کرنا، وصال کو طلب کرنا، ٹھیک ہے جی. رفع اٹھنا، استرفع اٹھنے کو طلب کرنا، ٹھیک ہے، اٹھنے کی درخواست کرنا. تو یہ استشہاد سے اگر ہو تو اس کا مطلب گواہی طلب کرنا، ٹھیک ہے، دلیل طلب کرنا بھی اس کا معنی آ جاتا ہے. تو استشہادہ سے اس کے ماضی آصف صاحب آپ پڑھیں. استشہد، استشہد، استشہدو، استشہدت، استشہدتا، استشہدت، استشہدنا، جی اشتہدتو. اب یہ مرج ہو جائے گا، یہاں پہ ادغام ہو جائے گا. اشتہدتو، جی بالکل. استشہدت، اشتہدتا، اشتہدتما، اشتہدتم، اشتہدتی. سین بھی برقرار رہے گی نا، سین بھی. تشہدتا، استشہدتما. استشہدتو، استشہدتا، استشہدتما، استشہدتم، استشہدتی، استشہدتما، استشہدتن، استشہدو، استشہدنا. استشہدتو، استشہدنا. استشہدتو، استشہدنا. جی ماشاء اللہ. اچھا جی، چلیں ہم کچھ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ. اس کا ترجمہ قمر زمان صاحب آپ دیکھیں. وکیفا اور کیسے، یطیب لہو الشراب والطعام، یطیب
کا اچھی لگتی ان کو یا اچھا لگتا ہاں طیب، اچھا اچھی لگتی، کیسے اچھی لگتی ان کو پینا اور کھانا، اور کھانا پینا ان کو کیسے اچھا لگتا؟ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ، جبکہ ان کے والد کو نہ اچھا لگ رہا تھا کھانا پینا اور سونا۔ جی قدم کشف السر سر وقد سر لکھا قدم کشف وہ جو تشدید کے نیچے جو آتا ہے نا جی، دیر کی ہوتی ہے، اوپر ہو تو پھر زبر کیا جب تحقیق جب راز کھلا، جب وقد نہیں تحقیق رات کھل چکا، تحقیق راز کھل گیا، جی وقد ظہر السر، اور راز کو سر کھلنا ہی تھا سر، وقد اراد اللہ، اور ارادہ کیا اللہ نے، ان تقرع عین یعقوب، کہ تقرع قریب کرے عین یعقوب، ہاں یعقوب ٹھنڈی کی آنکھوں، ٹھنڈی ہو جائے یعقوب کی آنکھ۔ یعقوب علیہ السلام، یہ تقرع استاد محترم یہ کیسا لفظ بن رہا ہاں یہ ابھی ہے؟ آپ تو نے عین پڑھا تو نہیں ہے؟ جی پڑھا تو نہیں فجعلنا آپ نے؟ جی ہاں یہ مضاعف کہلاتا ہے، جس میں ایک باب میں ایک لفظ میں دو لفظ ایک جنس کے آ جاتے ہیں، یہاں دو را قر، ٹھیک ہے جی۔ تو جی قرار آنے سے اردو میں جو ہم جی کہتے ہیں، قرار ہاں اردو میں جو قرار ہم کہتے اسی ہیں سے ہی قرار ہے، آنا۔ جی بالکل قرار اسی سے ہی ہے۔ وکان یعقوب قد عمی من کثرت البکاء، اور یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، جی والحزن، اور غم سے، وقال یوسف، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اذهبوا جی آگے بقمیصی، آپ آصف صاحب آگے آپ دیکھ لیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ اذهبوا جاؤ بقمیصی میرے کرتے کے ساتھ، هذا لے جاؤ میری قمیص کو، لے جاؤ میرے کرتے کو، هذا فألقوه على، اور هذا فألقوه على وجهه، ہاتھا کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے، قمیصی ہاتھا، میرے اس قمیص کو لے جاؤ۔ ہاں جی، فلقوہ علی وجی، اور پس ملا دو علی وجہی میرے باپ کے چہرے کے ساتھ، یأتی بصیرہ، پس وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے، وأتونی، اور لے آؤ بأہلکم، اور تمام اہل کو، اجمعین، سب اہل کو، ان کی سب اہل جی کو۔ جی یعقوب عند یوسف، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس، جی ولما صار رجال رجال ہونا چاہیے سر، صار جی جی رجال بقمیص یوسف الی کنعان، اور جب لوگ لے گئے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کنعان کی طرف، احس یعقوب رائحہ یوسف، تو یعقوب علیہ السلام نے محسوس کر لی رائحہ خوشبو یوسف علیہ السلام کی، وقال، اور فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ اس کو نیچے کیجیے، اسکرول ڈاؤن۔ جی قالوا، پس فرمایا، کہا انہوں نے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بے شک اللہ کی قسم، بے شک
آپ ہیں ضلالک القدیم، اس کا زلال کا مطلب کیا کریں گے؟ ضلال کا معنی تو گمراہی ہوتا ہے، مطلب آپ جی پرانی باتوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، پرانی گمراہی کا مطلب کہ جس بات کو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہے اسی بات کو ہی آپ جی جی چل رہے ہیں۔ یاد کر رہے ہیں، صحیح۔ وَلَكِنْ كَانَ يَعْقُوبُ صَادِقًا، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اور جب بشیر آیا ان کے بعد خوشخبری لے کے خبری دینے والا آیا، خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہی، پس اور ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیا ہے، ملا دیا، فرتد بصیرہ، پس لوٹ آئی آپ کی بصارت۔ قال، کہا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں کہتا تھا تم سے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالو، کہا انہوں نے، یا ابانا، وہ ہمارے والد، استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے۔ قال، فرمایا یعقوب علیہ السلام، سوف استغفر لکم، میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا، رحیم۔ ولما وصل یعقوب، اور جب پہنچے یعقوب علیہ السلام الی مصر میں، آگے دیکھیں جی، اسامہ صاحب آپ۔ جی، ولما وصل یعقوب، اور جب پہنچ گیا یعقوب علیہ السلام الی مصر کی طرف، مصر استقبلہ یوسف علیہ السلام، استقبل کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، وہ استقبال کیا ان کا یوسف۔ اچھا، تو جب یعقوب علیہ السلام سے پہنچ گیا تو استقبال کیا یوسف علیہ السلام نے، وَلَا تَسْأَلْ عَنْ فَرِحِهِمَا وَسُرُورِهِمَا، اور نہ پوچھیے ان کی خوشی اور فرحت کا حال۔ اس کا لفظی ترجمہ، لفظی نہیں مطلب، جی بالکل ٹھیک ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا، اور وہ بہت خوشی کا یا اجتحام کا دن تھا، یعنی بہت لوگ جمع ہو گئے تھے، فی مصر میں، وَكَانَ يَوْمًا مُبَارَكًا، اور تھا بہت مبارک دن۔ وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبَوَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو رفع مطلب اوپر، ہاں، بٹھایا ان کو تخت کے اوپر، بٹھایا علی العرش، تخت کے اوپر، ووقعوا كلهم سجدا لیوسف، اور تمام لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا یا سجدے میں گر گئے سب ان کے سامنے۔ جی، وقال یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، هذا تأویل الرؤیا، یہ خواب کی تعبیر ہے، میں قبل جو کہ پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، بے شک اللہ نے اس کو سچ کر دیا میرے خواب کو۔ انی رأیت احد، میں نے دیکھا تھا، احد عشرہ، کیا خرم صاحب آپ نے سنا لیا جی؟ نہیں سر، نہیں، میں نے نہیں سنا۔ یہ آپ دیکھیں۔ سادہ محترم، ادھر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ہمارے ادھر اس رائٹر نے کانا کا جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا ہے، وہ صرف اس کو ماضی بنانے کے لیے وکانا اس طرح زیادہ استعمال کیا ہے۔ یہ ماضی بعید کے لیے آتا ہے نا جی، ماضی بعید کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، ویسے ہم اس کے اعراب کو چینج کر کے اگر اس کو ماضی بنا دیں یا یہ لگائیں گے دور کے ماضی کے لیے، یعنی یہ لگانا مطلب کیسے؟
مثلاً ہم جیسے ابھی ہم نے گردان پڑھی ہے، ہم وہ اس لفظ کو ہی ماضی میں کنورٹ کر دیں، چاہے یہ کانا سانس لگانے کے. نہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کانا ماضی بعید کا معنی پیدا کرتا ہے. ماضی بعید کا مطلب جس میں کچھ عرصہ گزر چکا ہو. جیسے قد جی ہے، جی قد جب ماضی پہ آتا ہے تو یہ ماضی قریب کا معنی پیدا کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. جیسے یہ لفظ ہے رفع یوسف، ٹھیک ہے، یا اسی طرح یہ قال یوسف، یوسف نے کہا. اگر اس کے ساتھ ہوتا کانا قالا تو یہ اس کا معنی بننا ہے یوسف نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور قد قال یوسف کا مطلب یہ ہوگا یوسف نے کہا، یعنی ابھی قریب قریب وقت میں کہا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ حامدہ کا لفظ ہے، شکر لفظ ہے، ان کے ساتھ اگر کانا کا لفظ آ جائے گا تو یہ ماضی بعید کا معنی پیدا ہو جائے گا. اس سے رأیتو ہے، اس کے ساتھ ہم کنتو کا لفظ لگا سکتے ہیں، کنتو رأیتو، میں نے دیکھے تھے 11 ستارے. یہ ماضی بعید یعنی تھوڑا سا دور کا معنی ماضی میں پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. اور جہاں پر یہ جو مثال آپ نے دی ہے، جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے کان یوم مشہودن، تو اس صورت میں یہ فعل ماضی بعید کا معنی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہاں پر یہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، فعل ناقص. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دو اسموں پہ داخل ہوتا ہے اور مبتدا اور خبر ہوتے ہیں وہ دونوں، ان میں سے ایک کو یہ ماضی کے اس کے رفع دے دیتا ہے اور ایک کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کان یوم مشہودن. اب یہ یومن مشہودن جو منصوب ہے یہ کانا کی وجہ سے منصوب ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جی پڑھوں سر؟ جی جی. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بے شک میں دیکھتا ہوں 11 ستارے اور سورج اور چاند. میں نے دیکھے سوری ہاں جی، میں نے دیکھے 11 ستارے، سورج اور چاند، اور میں نے دیکھا ان سب کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. وحمد یوسف اللہ حمدن طیبن کثیرا، اور حمد کی یوسف علیہ السلام کی حمد کی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی حمد پاک اور بہت زیادہ. وشکرا یوسف علی ذالک شکرن عظیما، اور شکر ادا کیا یوسف علیہ السلام نے اس پر بہت بڑا شکر. بقیہ یعقوب و آل یعقوب فی مصر زمنا طویلا ومات یعقوب و زوجہ فی مصر، اور باقی رہے یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب مصر میں بڑے لمبے عرصے تک، اور وفات پائی یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے مصر میں. حسن ٹھیک ہو گیا. ہمارا وقت 5 منٹ باقی ہیں، اگلی کلاس میں ابھی وقت ہمارا شروع ہو جائے گا، تو سبق کو ہم یہیں بریک کرتے ہیں. کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو؟ سعد محترم، یہ جملے میں جب یہ آتا ہے کچھ جملے کبھی وا آتا ہے اور کبھی فا آتا ہے، جی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کبھی کیا اور کبھی واو وا اور کبھی فا، ان میں فرق پوچھنا تھا. مثلاً ولم یغیر، جی جی اور کبھی آتا فائزہ نفیرہ، کوئی صورت یعنی آخری جو صورتیں ہیں، جی جی ٹھیک ہے. فائزہ جاءت الطامہ، فا نا ان جی، میں فرق یا فا کئی سارے کاموں کے لیے آتا ہے. واو تو آتا ہے عطف کے لیے، اور واو کبھی کبھی آتا ہے جملے کے شروع میں، بہت کم رہتا ہے، لیکن عطف کے لیے آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، لیکن فا جو ہے نا یہ ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، جیسے فقالت طائفۃ. ٹھیک ہے، تو فا جو ہے یہ جملے کی ابتدا کے لیے بھی آتا ہے. فا کسی شرط کی جزا بھی بنتا ہے، جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مثال اس کی.
یہ ہے فرتد بصیرہ، فلما انجا البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرہ. یہ لما شرط کا معنی پیدا کرتا ہے. جب ہم نے کہا جب آیا، یہ ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں جب، تب، ٹھیک ہے، اگر، مگر، یہ سارے شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو لما یہ بھی شرط کا معنی دے رہا ہے. جب آیا، جب آیا تو پھر کیا ہوا، یہ جزا ہے فرتد بصیرہ، ٹھیک ہے، کہ بینائی لوٹ آئی. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح فا ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ ان کے بعد بھی آتا ہے. ان کہیں پر ہوتا ہے مضارع کے اوپر نصب دینے کے لیے آتا ہے، تو وہاں موجود نہیں ہوتا ان، لیکن اس کی جگہ فا آ جاتا ہے. وہ فا اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال یہاں شاید ہمیں نظر آ جائے، ممکن ہے نہ بھی آئے. ہاں ایک اور چیز یہ بھی ہے، فا امر کا جواب بن کے آتا ہے. امر کا جواب یعنی کوئی حکم دیا تو اس حکم کا جو جواب ہے اس پہ فا آ جاتا ہے. جیسے یہ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. اس کا کرنا کیا ہے، تم نے سنبھال کے رکھنی ہے یا وہ جلا دینی ہے، اس کا کیا کرنا ہے. ان کا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو. یہ اس کی امر کی جزا بن رہی ہے، امر کا جواب بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ فا کئی کاموں کے لیے، کئی موقعوں کے لیے آتا ہے. واو البتہ یہ عطف کے لیے آتا ہے. جیسے احس یعقوب رائحۃ یوسف، یوسف نے، یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خوشبو سونگھی تو کہا، اور کہا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے ولما وصل، یہ پچھلا جملہ چلتا آ رہا ہے کہ ایسے ایسے ہوا، اور پھر کیا ہوا، وصل یعقوب الی، جب یعقوب مصر تک پہنچے. اس بات کو تسلسل قائم رکھنے کے لیے واو آتا جا رہا ہے. اور نہ پوچھ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی یہ جو فرتدہ میں فے ہے، یہ آپ بھی کی آواز، اسی کا ہے. آپ کی آواز تھوڑی سی صاف نہیں ہے. کیا کیا اچھا فرمایا؟ سوری، میں پوچھ رہی ہوں فرتدہ میں جو فے آ رہا ہے، فرتدہ بصیرہ، جی یہ بھی وہی ہے، پھر والا فے ہے جو ابھی اوپر آپ نے بتایا. یہ تو شرط کا جزا، شرط کی جزا بن رہی ہے نا. یہ شرط ہے فلما، اس کی جزا بن رہی ہے یہ فرتد بصیرہ. یہ باتیں آپ دروس اللغہ میں تفصیل سے پڑھیں گے. شرط جو ہے اس کے لیے ایک جزا کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آ جاؤں تو پھر ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. جی اگر آپ میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں اگر آؤ گے تو میں بھی آؤں گا، یہ تو ہے یا پھر ہے، یہ جزا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہی معنی فا ادا کرتا ہے. ٹھیک شکریہ. ہے جی. ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے یہ جو فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے جی جس میں فعلو وغیرہ ہوتا ہے، اس میں آخر میں الف کیوں لکھا ہوتا ہے جبکہ اس کا کوئی حرکت بھی نہیں ہے؟ یہ جمع کی رسم الخط کی ہے نا جی. رسم الخط کے لیے آتا ہے یہ. رسم الخط کی علامت ہے یہ کہ جمع کے الف کے واو کے آخر میں الف ہوا کرتا ہے. تو اس کو لکھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہ لکھے تو رسم غلط الخط ہوگا. ہے نا، مطلب رسم الخط کی مطلب غلطی واقع ہو جاتی ہے نا، کہ وہ اس کو کسی اور طرح بھی پھر پڑھ لیں گے ہم. جیسے مثال کے طور پر یہاں ہوگا یہ یہ قالو ہے، قالو اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے. اگر الف نہ ہوتا تو اس کو پھر یہاں تو دونوں علادہ علادہ لفظ ہیں، قا ہے، لو ہے، علادہ علادہ ہیں. اگر کوئی ایسا لفظ بھی ہے کہ جس کو ہم الف نہ آئے تو ہم کسی اور طرح بھی اس کو پھر پڑھ سکتے ہیں. اس پہ اعراب اگر نہ لگا ہوا ہو تو وہ کسی اور طرح بھی پھر پڑھا جا سکتا ہے. رسم الخط کے قاعدے ہیں جو، ان قاعدوں کے مطابق یہ پھر الف یہاں پہ آیا کرتا ہے. باقی اس کی کوئی لفظی وجہ وہ صرفی اعتبار سے نہیں ہے. صحیح. اور دوسری چیز پوچھنی تھی، تو ادغام والی بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ دال کے بعد تا اگر آ رہا ہے تو ہم اس میں کیا رول کیا ہے اس کا، کہ دال کو نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے؟
اگر دونوں ایک ایک جنس کے یا ملتے جلتے حرف جب آتے ہیں، مماثل حرف یا متجانس حرف ایک جنس کے ہوں یا ہم مثل ہوں، یعنی ان کا مخرج ایک ہو، جیسے تا ہے، دال ہے، طا ہے، ان کا مخرج ہی ایک ہے، زبان کی نوک جب دانتوں کو لگتی ہے تو یہ لفظ ادا ہوتے ہیں. تو اگر ایک جنس کے حرف یا ایک جیسے ملتے جلتے حرف جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ادغام کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہیں پڑھیں گے ان کو ڈیٹیل میں کہ کون کون سے ایک ہی ہم جنس ہاں، ہوتے ہیں یہ جی letters؟ یہ آئیں گے، آگے آئیں گے، آئندہ سیمسٹر میں آئیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں السلام علیکم. سر جی ہوسٹ بنا دیں. جی ایک منٹ.